کیا ایسا کوئی ہے؟ چونکہ پاکستان میں ایک بڑی مسکنسپشن میڈیا پر، خاص کر کے ہمارا جو میڈیا ہے، اوبیسلی ہم اب پرابلم یہ ہے کہ 2-3 دن اسلام آباد بالکل لاک ڈاؤن رہا، 3 دن، بلکہ ہم خبریں ڈھونڈتے رہے، موبائل کام نہیں کر رہے ہیں، میں گوندل صاحب کو فون کرتا رہا، گوندل صاحب کیا حالات ہیں، دوسرے کو کرتا رہا، فیملی وہاں پہ رہتی ہے، ہمارے سب کے یہی حالات ہیں، اسلام آباد جو کیپٹل ہے. تو ہم وائس آف امریکہ پڑھتے رہے، بی بی سی پڑھتے رہے، الجزیرہ دیکھتے رہے، یوٹیوب پر کو دیکھتے رہے، فیس بک پر دیکھتے رہے، چونکہ مین چینل جو تھے ہمارے وہ تو کمپلیٹلی بلیک آؤٹ تھا کہ اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. تو حکومت کو دیکھیں یا ہماری اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو وہ کہتے ہیں جی یہ جو متشدد گروہ یہاں پر آ گیا ہے اس کی وجہ سے چائنی وہ صدر نہیں آیا تھا، یہاں دھرنا تھا، یہاں پر جناب سعودی ڈیلیگیشن آ رہا تھا، ملیشیا کا وزیر اعظم آ گیا، ہمارے یہاں سرمایہ کاری جب آ رہی ہے یہ ہو رہا ہے. یہ بتایا مجھے کہ اس کا کیا تعلق ہے ڈیمونسٹریشن احتجاج کا کہ دوسرے ملکوں سے جو ہے وہ وفد نہیں آئے گا، سرمایہ کاری یہاں نہیں آئے گی. آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ امریکہ اور یورپ کی اور اس کی ساری آپ کور کیجئے گا، بتائیے گا ذرا. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا ملک، ایسا ملک ہے جہاں پہ کوئی ڈیمانسٹریشن کے نام پہ یہ دما چوکڑی مچائے کہ جی کہ چائنا کا صدر نہیں آ رہا تھا کیونکہ دھرنا ہو رہا تھا. چائنا کے آفس نے آفیشیلی کلیریفیکیشن جاری کیا تھا کہ کوئی ایسا پلان فائنل نہیں ہوا تھا ان کے آنے کا، اور یہ متوقع دورہ تھا جو کہ پلان ابھی ہونا تھا اور وہ اب نہیں ہو رہا ہے، اور اس کی ریزن کچھ اور بتائی گئی تھی. مسئلہ یہ ہے کہ ابھی جس طرح سے ہینڈلنگ ہو رہی ہے، میں نے لاسٹ ٹائم ایک پروگرام میں کہا تھا کہ یار مذاکرات کی جو کی ہوتی ہے which is not only required but influential for democratic process، اور ڈیموکریسی کے اندر یا سیاست کے اندر وہ مذاکرات کی جو روح ہے وہ کہاں چلی گئی ہے؟ کہیں پہ بات نہیں ہو رہی ہے، ڈنڈے کے ساتھ آپ ہر چیز ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، لوگوں کو بند کر رہے ہیں، لوگوں پہ مقدمات چلا رہے ہیں. یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے. پوری دنیا کے اندر ڈیموکریسیز جہاں پہ بھی ہیں، چاہے برائے نام ہی کیوں نہ ہو، وہاں پہ بات چیت کا راستہ رکھا جاتا ہے، مذاکرات کا راستہ رکھا جاتا ہے. نمبر 1. سیکنڈ کہ جی فلانے موقع پر ڈیمانسٹریشن ہو رہی ہے تو ویئر از دا گورنمنٹ؟ What is the liability of the government? Just to enjoy the perks and privileges? Just to enjoy the beautiful cars and the hotels and the flights and the residence and the نوکر چاکر، یہ وہ مزے، مفت کی بجلی، مفت کا ٹیلی فون، مفت کی گیس، سارا کچھ آپ انجوائے کر رہے ہیں، تو آپ اپنی ذمہ داری نہیں پوری کریں گے کہ آپ ملک کے 22 کروڑ عوام کو ان کی تمام سہولیات، چلیں کچھ نہ دیں ان کو، صحت نہ دیں، تعلیم نہ دیں، کچھ نہ دیں، سیکیورٹی تو دیں. دیٹ از دا آسک موسٹ ریکوائرمنٹ. وہ اگر آپ ریکوائرمنٹ بھی نہیں پوری کرتے ہیں، ان کو آپ سیکیور نہیں کر سکتے ہیں، فون بند کر دیتے ہیں، سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں، راستے بند کر دیتے ہیں، بلاکیج کر دیتے ہیں ہر چیز، تو یہ تو کوئی گورنمنٹ نہ ہوئی، یہ تو پھر ایک ہنگامہ آرائی ہوئی. گورنمنٹ بھی ہنگامہ آرائی کر رہی ہے اور ہنگامہ کرنے والے بھی ہنگامہ کر رہے ہیں. تو یہ راستہ نہیں ہے. راستہ ڈیموکریسی کے اندر یا جمہوریت کی سربلندی کے لیے ہمیشہ کانسٹیٹیوشن اور قانون کے مطابق ایکشنز کیے جاتے ہیں، وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے، راستہ کھلا رکھا جاتا ہے، حکومت ہمیشہ امپاورڈ ہوتی ہے، وہ طاقت کے بلند مینار پہ بیٹھی ہوتی ہے، اس کو ساری دنیا نظر آ رہی ہوتی ہے نیچے کیا ہو رہا ہے، اور پبلک کی کنوینئنس کے لیے انہیں تمام وہ اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہم سرمایہ کاری کی بات تو کرتے ہیں. پچھلے 4 سالوں میں اس ملک میں کون سا ملک کا صدر آیا ہے؟ اس ملک کے اندر کون سا وزیر اعظم آیا ہے؟ ذرا کوئی ڈیٹیل اگر کس کے پاس ہے تو وہ شیئر کر دے کہ کس کے انویٹیشن، کہاں کا انویٹیشن آپ لوگوں نے نہیں بھیجے. وہاں پہ یہاں پہ UN میں آئے ہوئے تھے آپ کے پرائم منسٹر، ان کے ساتھ کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں تھا. آپ مڑ جھڑ کے وہی مصر کے صدر سے مل رہے ہیں، اور آپ لبنان کے صدر سے مل رہے ہیں، اور فلسطین کے صدر سے مل رہے ہیں. بھائی آپ ملیں، ضرور ملیں، وہ تو پہلے ہی آلریڈی کرائسس میں. آپ نے تو ملنا تھا جہاں پہ انڈین پرائم منسٹر مل رہا تھا. آپ نے انڈین پرائم منسٹر نے راستہ بدل لیا جس جگہ سے آپ نے گزرنا تھا کیونکہ ہاتھ نہ ملانا پڑ جائے. آپ کی صدر امریکہ کے ساتھ یا نائب صدر کے ساتھ ملاقاتیں نہیں ہو سکی ہیں، اور بھی امپورٹنٹ انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں نہیں ہوئی ہیں. ادھار آپ کو مل گیا ہے $7 بلین کا کیونکہ IMF کی آپ نے چیف کے ساتھ ملاقات کر لی. تو واپس آپ کے پاس، جی واپس آپ کے پاس آتا ہوں. پوائنٹ میرے خیال میں آپ نے بڑا زبردست اس کو ایکسپلور کیا. صاحب یہ بتایا کہ یہ جو اسلام آباد میں احتجاج ہوا ہے اس کو ظاہر ہے آپ نے بہت کلوزلی مانیٹر کیا ہے. حکومت نے خود ہی پہلے کنٹینر رکھ کر تو احتجاج کامیاب بنا دیا تھا. ایک تو یہ بات میری جو انڈرسٹینڈنگ، آپ کیا پتہ دیکھ رہے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. دوسری بات یہ کہ گنڈا پور کا جو
کردار ہے میری نقطہ نظر سے بہت اچھا رہا ہے, چونکہ جو کچھ بھی ہوا, جس طرح اس نے کوشش کی کہ وہاں پر لڑائی نہ ہو, جھگڑا نہ ہو, لوگ مرے نہ, چونکہ الزام تو الٹیمیٹلی ان کی پارٹی پہ جانا تھا. دوسری بات یہ کہ جو بھٹی صاحب جس طرف اشارہ کر رہے تھے کہ یہ کہیں پاکستان میں 2.5 لاکھ اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اور پھر آج وہاں پر ایک جرگہ ہوتا ہے, اور جرگہ اسی گنڈا پور کے حوالے سے, جس کے حوالے سے ہم پچھلے 1 ہفتے سے ہی ڈسکس کر رہے ہیں, اسی کی صدارت میں ہو رہا ہے. تو کہیں آپ کو برف پگھلتی ہوئی نظر آ رہی ہے یا ایسے ہی ہے جو کچھ نظر آ رہا ہے؟ چونکہ کچھ تبدیلی تو کہیں نہ کہیں تو ہونی ہے, چونکہ شنگھائی کانفرنس بھی ہو رہی ہے, آج جرگہ بھی ہو گیا. یہ کیا وقتی طور پر چیزیں دبانے کی کوشش ہے جو کچھ ملک کے اندر ہے, یا واقعی کوئی میننگ فل لاجیکل کوئی ڈائلاگ کسی جگہ کچھ ہو رہے ہیں اور بات آگے بڑھے گی؟ آپ کس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی طور پر وجہ یہ تھی کہ جو پشتون تحفظ موومنٹ تھی پی ٹی ایم, انہوں نے بڑا واضح طور کے اوپر اپنے جرگے کیے, اپنی عدالتیں لگائیں, اور اس کے اوپر حکومت پاکستان نے پی ٹی ایم کو جو ہے وہ بین کر دیا. اب ڈیفینیٹلی وہاں پہ حکومت ایک ہی وقت کے اندر بہت سارے فرنٹ نہیں کھولنا چاہتی, اب چاہے جیسے بھی ہے, لیکن پی ٹی ایم کے اندر اور علی امین گنڈا پور کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. تو وہ محسن نقوی جو علی امین گنڈا پور کے خلاف بڑے سخت بیانات دیتے تھے, آج ایک جگہ پہ بیٹھے تھے, بڑا اچھا لگ رہا تھا. لیکن بڑا اچھا ہو کہ جہاں پہ قومی سلامتی کے معاملات ہو وہاں پہ بھی ہوش کے ناخن لیں اور ایک جگہ کے اوپر بیٹھیں, تو تب ہم کہیں گے کہ واقعی برف پگھل رہی ہے. ادروائز یہ سیاست ہے, اور سیاست کے اندر یہ لوگ صرف اپنے مفادات دیکھتے ہیں. نمبر 1 بات. اچھا, نمبر دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں, جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے کر رہے تھے نا کہ وہاں پہ ہماری ملاقات نہیں ہوئی, امریکہ کی جو لیڈرشپ تھی ان کے ساتھ نہیں ہوئی, تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے بڑا واضح طور کے اوپر کہا کہ میں تو اسرائیل کے جو وہاں پہ کر رہے تھے, نمائندگی کر رہے تھے, میں ان کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملانا چاہتا تھا, تو میں نے اپنا راستہ بدل لیا, اور پھر میں نے سوچا کہ اگر یہ میرے پاس آئیں گے تو میں منہ سائڈ پہ کر لوں گا. تو یہ کون سی خارجہ پالیسی ہوتی ہے؟ لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو ڈٹ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہ یہ والی بات ہے, تم فلسطین کے اندر غلط کر رہے ہو, اور احساس دلایا جائے. لیکن رستے بدلنے سے تو آپ کی کمزوری جو ہے وہ یہاں ہوتی ہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو احتجاج اور دھرنوں کی بات تھی, آپ پاکستان کی جو انتظامیہ ہے آپ اس کو دیکھیں کہ اگر لیٹس سپوز انہوں نے کنٹینرز جیسے آپ نے کہا کہ لگا کر راستے بند کر لیے تھے, اور ان کی عقل کا آپ اندازہ کریں, ان کی بہترین پالیسیاں دیکھیں کہ اگر احتجاج ہونا ہے اسلام آباد کے اندر, تو ان عقل کے اندر نے کیا کیا کہ لیٹس سپوز کوئی جیلم سے اسلام آباد آ رہا ہے وہ تو ٹھیک ہے, اگر کوئی اسلام آباد سے جیلم یا لاہور کی طرف جا رہا ہے تو انہوں نے وہاں پہ بھی کنٹینرز لگا کر راستے بند کیے ہوئے تھے. تو آپ اندازہ کر لیں کہ کتنی کنفیوژن ہے اور کتنی بوکھلاہٹ ہے. تو میری طرف سے یہ رد عمل تھا ابھی یہاں پہ, کیونکہ نیوز کا ٹائم ہو گیا, تو میں آپ سے اجازت چاہوں گا, اف یو ڈونٹ مائنڈ پلیز. بہت شکریہ گوتم صاحب, یو مے گو. اینڈ میں